نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قریب من الجنہ قریب من الناس وبعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس وقریب من النار ولجاہل سخی احب الی اللہ تبارک و تعالی من عابد بخیل رواہ بخاری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیارے پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحشر سے آیت مقدسہ نمبر 9 کے چند مقدس کلمات آپ نے سنے ہیں، اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر ہے 1961. راوی ہیں ابو ہریرہ اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا. پہلے آیت کا اور دوسری کا ترجمہ سنیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کی تشریح تفصیل میں کیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب صحیح بات سن لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں. اگرچہ خود حاجت مند ہوتے تو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حدیثی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، اور سخی دوزخ سے دور ہے. بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل لوگوں سے دور، بخیل دوزخ کے قریب. اور کتنی بڑی بات ہے. علم ایک نور ہے، اور وہ نور ہے جس کو علم آ جاتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، علم کی قدر کرتا ہے اور علم کو سمجھتا ہے علم کیا نعمت الہیہ ہے. اس عالم، اس علم پر عمل کرنے والے عالم کی شان یہ ہے، پیارے نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ 14ویں کا چاند ہے، اور اس کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے ستاروں پر 14ویں چاند کو فضیلت حاصل ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے تم میں سے کسی ادنا پر مجھے فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے. لیکن ایک لائن ایسی نکل آئی جس میں یہ فرمان ہے کہ وَلَا جَاهِلٌ سَخِيٌّ، جاہل اور سخی احب الی اللہ تعالی من عابد بخیل. جاہل سخی عابد بخیل سے
اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ جاہل سخی عابد بخیل کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سخاوت جو ہے یہ علم کی سخاوت بھی ہوتی ہے، مال کی بھی سخاوت ہوتی ہے، اور جس کو یہ اللہ پاک نے نعمت دے دی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے 1442 نمبر، اور مسلم شریف میں 1010 نمبر ہے، مسند احمد جلد 2 صفحہ 305 ہے، مشکات میں حدیث نمبر 1860 ہے۔ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 فرشتے روزانہ زمین پر اترتے، دن چڑھتا ہے فرشتے آ جاتے، اور وہ 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سخی کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اللہم آتے منفقن خلفا، یا اللہ اس کو اور عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور مولا کریم وہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ آتے ممسکن تلفا، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ اور جو فرشتہ یہ کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اور وہ جو دعا کر رہا ہے وہ بھی اللہ نے اس کو فرمائی ہے۔ جیسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی فرشتہ سیارہ فرشتے ہیں وہ دیکھتے رہتے کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فرشتے انسانوں کے جوڑوں پر ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی فرشتے بازاروں میں ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے کوئی عرش کا طواف کر رہے ہیں، کوئی اٹھائے ہوئے ہیں کوئی طواف کر رہے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے یہ بھی کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے، عرش کا طواف کرنے والے، ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی دیکھو کیا ہے۔ ایک فرشتہ سخی کی ترقی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے مال کی بڑھوتی کے لیے اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے مال کے تلف کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا۔ اس کا مطلب یہ دعا بھی اللہ نے کو فرمائی ہے کہ تم یہ دعا کرو۔ اب جو فرشتہ اللہ کی بتائی دعا پر یہ روزانہ صبح کہتا ہے یا اللہ سخی کا مال بڑھا دے، بخیل کا مال ہلاک کر دے، تو بخیل کو سوچنا چاہیے کہ میرا جتنا مال ہے کہ ہلاک ہی نہ ہو جائے۔ اور فرشتے مذاق نہیں کرتے، اللہ نے مذاق کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا ہوا، پرفیکٹ بات ہے ان کی، پرفیکٹ بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے ان بندوں میں شامل ہونا چاہیے جو سخاوت کرنے والے۔ سخی علی کو 4 10 20 سلک روزانہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، کرتا رہے کرتا رہے۔ اور پھر کرنا کہاں سے ہے؟ کیوں بابا؟ اللہ کے دیے میں سے کرنا ہے، اللہ کے دیے میں سے کرنا ہے، اپنے پلے سے تھوڑا کرنا ہے۔ اللہ کے دیے مال میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا میرے بندے وہ ہیں تقوی پرہیزگاری والے، مجھ سے ڈرنے والے، جو میرے دیوں میں سے خرچ کرتے۔ اور پھر وہ بڑا بڑھا کے دیتا ہے، بڑا بڑھا کے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ البقرہ میں 30 پارے میں یہ کلمات، کتنے خوبصورت کلام کے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابلا، جو ایک دانہ 7 سنابلا 7 سٹے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دانہ زمین کو دو تو 700 دیتا ہے زمین اس کو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بڑھا کر چڑھا کر دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جب انسان کا اللہ پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کیا ہوتی ہیں وہی جانتا ہے، جس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، یقین جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں۔ اور یہ بات بھی میں چلتے چلتے اس مضمون کے حوالہ سے
قرآن پاک کی آیت مقدسہ کے ذریعے آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، تاکہ میرے دل میں، آپ کا دل تو اچھا دل ہے، میرا دل صحیح ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان، شیطان جو عدو مبین ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے۔ اب یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب الہی ہے، سچی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، برائی اور بے حیائی کی وہ دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، کرو ادھر بڑا مال، بڑا تیرے پاس مال ہے، لگاؤ بے حیائی پر، برائی کی طرف لگاؤ، ناپسندیدہ کاموں میں لگاؤ۔ لیکن جب نیکی میں لگائے گا کہے گا نا فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ادھر سے بات کرتے، ادھر کی بات کرتے، یہاں جو کاروائی ہے وہ کاروائی سنا رہا ہے۔ یہ دل جو ہے تو کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، فرمایا یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ وہاں میری بات سنو، فرمایا میرے بندو میری بات سنو، اے میری مخلوق میری بات سنو۔ یا اللہ تیری کیا بات ہے؟ فرمایا کہ واللہ، اللہ کہو، اللہ اللہ واللہ یعدکم، فرمایا میں تمہارا اللہ وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارا اللہ وعدہ، یعدکم میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مغفرۃ منہ میں بخشش کا وعدہ کرتا ہوں، فضلا اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تم میری راہ میں خرچ کرو اور تم پر فضل فرماؤں۔ اب میں کس کی بات مانتا ہوں؟ یہ تو مجھے ہی پتہ ہے نا کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں، یہ شیطان کی بات مانتا ہوں۔ اللہ یہاں سے پکڑ کے کسی کو جھکاتا نہیں ہے، چل سجدے کر، ایسے نہیں وہ کرتی۔ اگر ایسے وہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں چاہوں سب بندے ہدایت پر آ جائیں، ہر کوئی سجدہ میں پڑا ہوا ہو، تو یا اللہ تو چاہ لے نا، وہ نا میں پتہ کیا چاہتا ہوں، یہدی الیہ من ینیب، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو کہتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہدی الیہ من اناب، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو انابت کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ اب جس نے خود مانگی، اللہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی تیرے انتظار میں، تو مانگ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے ہم تو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تو ہمیں 700 گنا بڑے بڑے گناہ کر کے دیتا ہے، اتنا گناہ جو یعنی بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں یار ہم تو دعا بھی کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اللہ فرماتا تیرا یقین ہی ایسا ہے، اس کا یقین صحیح ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یقین رکھیں، اللہ خود فرماتا تم میرے سے اچھا گمان کرو، ملے گا، اچھا گمان کرو۔ وہ وعدہ ہے بابا جی اس کا، اللہ کے وعدے پر یقین کرنا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یار کل میں آؤں گا تو نہیں جاتا، میں انسان ہوں، وعدہ خلافی کر جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اللہ تو بھولتا نہیں ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، اس کے کتنے خوبصورت وعدے ہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری بخشش بھی فرماؤں گا اور اپنا فضل اور تم پر فرماؤں گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے فرشتے جو ہیں دو اترتے ہیں زمین پر، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہے سخی کے لیے، بد دعا کرتا ہے بخیل کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنی کتاب لا ریب میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری اچھائی کے لیے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے باتیں فرماتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے ایک نبی آئے ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ تفسیروں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور دادا صاحب نے بھی ان کا حال بیان کیا کشف ماجوشی میں۔ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ہمارے نبی حبیب اللہ ہے۔
فرمایا خلیل اللہ کی شان یہ ہے وہ سخی تھے، اور حبیب اللہ کی شان ہے وہ جواد ہیں۔ وہ سخی تھے، یہ جواد ہیں، وہ سخی تھے، یہ جواد ہیں۔ پوچھا حضور یہ سخی اور جواد کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ بھی جواد ہے، اللہ بھی جواد ہے، اور ایسا جواد ہے، کیا بات ہے، کمال وہ جواد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اس کے معنی بتائے ہیں جواد کون سا ہوتا ہے، اور دادا صاحب نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ فرماتے ابراہیم علیہ السلام روزانہ مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، روزانہ۔ ایک دن ایک مہمان آیا، فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں آتش پرست ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ، تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا میرے خلیل مجھے 70 سال ہو گئے ہیں اس کو پالتے ہوئے، اس آتش پرست کو پالتے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، اور آپ نے ایک روٹی نہیں اس کو دی۔ اللہ، اس کا مطلب روٹیاں دینے والے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ کون ہے، اس کو دے دینا چاہیے، دے دو، اللہ کی راہ میں دینا نا۔ فرماتے سخی کی شان ہے۔ فرمایا اب جواد کی شان سنو، وہ خلیل اللہ ہے، بڑی شان والے ہیں، ہر کوئی ان کے در سے پل رہا ہے، لیکن ایک دن یہ پوچھ لیا تم کون ہو؟ کہا میں آتش پرست ہوں۔ فرمایا نہیں۔ اسی دن اللہ پاک نے فرما دیا اے میرے خلیل میں 70 سال سے اس کو پال رہا ہوں، حالانکہ آپ کو پوچھتا ہوں پال رہا ہوں اس کو۔ پھر جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم تائی کا بیٹا آ گیا، آپ نے اپنی نورانی چادر وہ زمین پر بچھا دی، فرماؤ ادھر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا لوگوں سنو، جو اپنی قوم کا محترم آدمی ہے تم بھی اس کو احترام بخشو، جو اپنی قوم کا احترام والا آدمی ہے اس کو تم بھی احترام بخشو۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سخی ہیں، یہ جواد ہیں، وہ سخی ہیں، وہ آتش پرست دیکھتے ہیں، یہ جواد ہیں، نہ اپنا دیکھتے نہ بیگانہ دیکھتے۔ کیا بات، عنایت پر عنایت، کتنی محبتیں ہیں، کتنا پیار ہے جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سنو مریدان طلب صادق، سنو مریدان صادق، سنو میرے پیارے بھائیوں، اب کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا مرید ہے۔ سنو میرے دوستوں، کہیں کسی چکر میں نہ پھنس جانا۔ فرماتے ہیں کہ نیشا پور ایک سوداگر تھا، سوداگر آمدہ نہیں، سوداگر، سودے کو بیچنے والا، گھیرے میں رکھنے والا، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، یعنی بیچنے والا، تاجر۔ وہ جناب حضرت شیخ ابو سعید موہینی علیہ رحمہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ صرف بیٹھے سے بات نہیں بنتی، ہاں میں بتا دوں، پھر نہ کہنا اتنی عمریں گزر گئی ملا کچھ نہیں ہے، بات ایسے اور طریقے سے بنتی ہے۔ میرا ہوتا ہے میں کہ چلو بات ہی شاید سمجھ آ جائے، بات بن جائے۔ ہاں جی سنو، آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ یار وہ فلانی چیز لے کر آؤ، کچھ چیز طلب کی اس سے، تو وہ جو سوداگر تھا اس نے کہا یہ موقع ملا ہے آج مجھے، شیخ کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے پاس موٹے موٹے سکے تھے، سونے کے اور چاندی کے، دینار اور قراصہ، سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ۔ اب وہ کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ اس درویش کو سونے کا سکہ دے دو، دینار دے دو۔ پھر دوسرا خیال آیا چاندی کا دے دو۔ جیسے مرید کے دل میں خیال آتا ہے چلو یار شیخ کو 1000 روپے دو، کہنا چلو 100 روپے دے دو۔ یہ وارداتیں ہوتی ہیں اور شکلوں سے پتہ لگتا ہے، انداز سے پتہ لگتا ہے، ایسے ہاتھ جاتے کا پتہ لگتا ہے، اور پھر کئی ہوتے ہیں مرید ایسے کر کے نا
نوٹ نہیں باہر نکالتے کہ شیخ کو نظر آ جائے تو میرے نوٹ ہے، وہاں سے درمیان سے 50 کا نوٹ نکالے گا۔ یہ وہ مرید ہے جس کو کبھی روحانیت نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، میں بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں، بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں، فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ نوٹ دیکھتا ہے کہ تو شاید دل کو دیکھتا ہے، جس کو دل نظر آ اس کو نوٹ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ نوٹ کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ نوٹ کا بھوکا نہیں ہوتا، اس کی یہ طلب ہوتی ہے اس کا فائدہ ہو جائے۔ اسے کیا کیا، دیکھا کہ میرے پاس، دل میں سوچ رہا ہے، دل میں سوچ، جیسے دل میں سوچ کے پھر ایسے کرتے ہیں، دل میں سوچ رہا ہے کہ یار دینار دے دوں کہ سکہ چاندی کا دے دوں، کہنا چاندی دے دو۔ اب چاندی کا سکہ دے دیا، سکہ دے دیا تو پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب باتوں میں مصروف ہو گئے تو شیخ نے کیا کیا، جب باتوں میں مصروف ہو گئے تو شیخ نے کیا کیا، باتوں میں بات چلتی گئی اور شیخ نے کیا، اس نے پوچھا شیخ بعض لوگ اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ وہ دل کے اندر جو بات تھی نا اس کو انہوں نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں پوچھا کہ شیخ یہ بتاؤ اللہ سے تنازع کیا ہوتا ہے، اللہ سے تنازع کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو تو کر رہا تھا تنازع کہ دینار نہ دو چاندی کا سکہ دے دو، یہ تنازع تھا۔ اللہ نے تجھے کہا دینار دے دے، تو کہا نہیں چاندی ٹرکاؤ، چاندی سے ٹرکا دو شیخ کو۔ دادا صاحب اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، یہ کتاب ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب، یہ حجابات کو کھول دیتی ہے، جس کو پڑھتے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ نظام الاولیاء فرماتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں وہ کشف ماجوسی پر اس کو شیخ مل جائے، شیخ کا کام کرتی۔ کیوں؟ شیخ نے بھی یہی کرنا، دل ہی صاف کرنا ہے، اور جس نے دل صاف ہی نہیں کرانا وہ ساری عمر ہی رہتا ہے دل صاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ دل کو صاف کرانے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے ذوالفقار صاحب۔ کپڑے کو داغ لگ جائیں تو کپڑے کو بھٹی میں چڑھانا پڑتا ہے میرے پیارے دوستو، بھٹی میں چڑھانا پڑتا ہے پھر داغ اترتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی لٹکی رہے داغ اتر جائے، قانون کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کپڑے کو بھٹی میں ڈالا جائے، اور بھٹی میں ڈالنے والا دھیان رکھے کپڑے کا، کپڑا آئے گا تو دھیان کرے گا نا، جب کپڑے نہ آنے تو دھیان کیا کرنا۔ شیخ نے فرمایا سنو بیٹا، سنو میری بات سنو، اللہ سے تنازع یہ ہے کہ دینار دو یا دے دو، یہ تنازع ہو رہا تھا اللہ کے پاس جو تو کر رہا تھا جو تو کر رہا، اللہ سے تنازع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے ناچیز ذکیر پور تقصیر نے، اور میرے پیارے دوست ہیں، لوگوں کو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن میں ان کا نام لوں، ان کا نام ہے خرم۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا دینا ہے، اور جتنا دیتے 2 صفر اللہ کہا کہ اللہ دے دیتا ہے، یقین جانو بڑا دیتا ہے، وہ بہت دیتا ہے۔ آپ 100 دے دو 10,000 آپ کو مل جائے گا، دیکھا دیکھو 7,000 مل جائے گا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اتنا مشکل کام ہے، جو یہ کر جائے گا وہ کامیاب ہے، یقین جانو وہ کامیاب ہے۔ اور سب سے کامیاب ترین اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا مولا علیہ السلام تک انبیاء سارے کامیاب تھے، ہمارے آقا کامیاب ترین تھے، کامیاب ترین۔ عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کا سلام پھیر کر نہیں جاتے تھے، ہم تو سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے پہلے ہی کھڑے ہو گئے، سلام پھیرو تو بندے جا رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرے دیکھے بندے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے پہلے ہی چلے گئے۔ ٹھیک ہے وہ سلام پھیر کے جاتے ہوں گے، لیکن لگتا ہے کہ دوسرے سلام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سلام پھیر کر مسجد سے نہیں جاتے تھے، لیکن ایک دن عقبہ بن حارث فرماتے ہیں، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور آپ تشریف لے گئے۔ ہم بڑے حیران ہیں آج بات کیا ہوئی ہے کہ آپ سرکار تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے دیکھا میرے پیارے بھائی صاحب کہ ہم حیران ہیں کہ میں آیا بھی ہوں، چلا بھی گیا ہوں، آیا بھی ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا کریم فرمائے لوگوں تم حیران ہو کہ میں تشریف لے گیا پھر میں تشریف لے آیا، بات اصل میں یہ ہے میں نے جب سلام پھیرا تو دیکھا گھر میں ایک سونے کا ڈلا پڑا ہوا ہے، ٹکیا پڑی ہوئی ہے، سونے کی ڈھلی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا سورہ غروب نہ ہو جائے میں گھر گیا ہوں اور غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے. کیسی بات، کمال ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو کمال کہتے ہیں. اور بڑے لوگ اس کمال میں آ کر بڑے بڑے درجے پا گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے سخی آدمی تھے، روزانہ 20-30 ہزار تقسیم کر دیتے تھے، بڑا تقسیم کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ ایک جا رہے تھے دوستوں کے ساتھ، راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس کا امتحان لیا، کہا یار یہ ایک بکری ہمیں بھی دے دو. کہتے ہیں اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے؟ یہ ایک گفتگو وہی سمجھ سکتا ہے جو استاد اور کاریگر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا عبداللہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک بکری دے دو، جس کا میں چرواہ ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. اگر وہ چرواہ نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنی مالک کی مرضی کے بغیر اس سے کچھ نہیں دوں گا. اچھا آپ نے اس کا پتہ پوچھ لیا، اس کے مالک کا پتہ پوچھ لیا، اب اس کے مالک کے پاس چلے گئے، مالک کے پاس چلے گئے اور کہا وہ چرواہا تیرا ہے؟ ہاں. بکریاں تیری ہیں؟ ہاں. یار مجھے دے دو ساری بکریاں، پیسے لے لو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ بکریاں خرید لی اور چرواہ بھی خرید لیا، اور سارا مال خریدنے کے بعد پیمنٹ کرنے کے بعد چرواہ کے پاس آیا، فرمایا چرواہے میں نے تیری دیانت دیکھی ہے، تو کتنا دیانتدار ہے، تیرا مالک اب تو موجودگی میں تو اس کے لیے تو کتنی محبت کرتا تھا اور دیانتداری کرتا تھا، تو نے مالک کی اجازت کے بغیر بکری تقسیم نہیں کی. سن میں نے ساری بکریاں خرید لی ہیں، تجھے بھی خرید لیا ہے، اب میری طرف سے یہ بکریاں تجھے تحفہ ہے اور تو میری طرف سے آزاد ہے. کیا بات، کیا اللہ یا رسول پیار ہے. واہ واہ واہ. عبداللہ بن جعفر ایک نخلستان میں گزرے، ایک حبشی، یہ داد صاحب لکھتے ہیں، ایک حبشی بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا. سنو میرے دوستو، کھانا بہت آسان ہے، کھانا کھلانا کمال ہے. کھانا کمال نہیں، کھلانا کمال ہے. 8 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، 8 قسم کا کھانا ہے، بڑا آسان ہے، ان 8 کو اٹھا کے غریب کو دے دینا. اصل کمال یہ ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ چرواہا جو بکری کی نگہداشت کر رہا تھا اس کے پاس کتا آ گیا، دونوں ٹانگیں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، تکنے لگا اس چرواہے کو. آپ نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اس کو دے دی، اس نے کھا لی، پھر بیٹھا ہوا ہے. دوسری نکالی اس کو دے دی، وہ بھی اس نے کھا لی، پھر بیٹھا ہوا ہے، پھر تیسری روٹی دے دی، وہ بھی اس نے کھا لی. عبداللہ بن جعفر فرماتے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا پیارے بھائی ادھر تو آؤ. جی حضور. یہ تو نے ساری روٹیاں کتے کو دے دی ہیں، تم خود کتنی کھاتے ہو؟ کہتا ہے 3 سارے دن میں کھاتا ہوں، صبح دوپہر شام، بس چھوٹی چھوٹی روٹیاں تھیں. تو میں آج تو نے ساری کتے کو دے دی ہیں، اب کیا کرے گا؟ کہتے روزی کھاتا ہوں، آج نہ کھاؤں گا تو کیری بات، روزی کھا آج نہ کھاؤں گا تو کون سی بات ہے. لیکن ایک بات ہے اے حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ ایک امید لے کر آیا کتا، یہ کتا میرے پاس امید لے کر آیا تھا، دور سے آیا، یہ میرے محلے کا کتا نہیں ہے، یہ کہیں دور سے کتا آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خود نہیں آیا، اس کو بھیجا گیا ہے میرے پیٹ کے امتحان کے لیے، میری ذات کے امتحان نکھار کے لیے آیا ہے. فرمایا کہ یہ جو کتا آیا ہے اس امید سے آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. فرمایا کہ میں نے اس امید پر یہ ساری روٹیاں کتے کو دے دی، میں اور کھا لوں گا. واہ واہ. ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی، عبداللہ بن جعفر کو بات بڑی اچھی لگی. جب یہ بات بڑی اچھی لگی تو انہوں نے کیا کیا، اس چرواہے کو اور اس کی بکریوں خرید لیا. جب خرید لیا
تو کہنے لگے اے بچے یہ بکریاں میری، تو میرا، میں نے خریدنی، میں نے تجھے آزاد کیا، بکریاں تجھے دے دی۔ کہتے اچھا آپ نے مجھے خرید لیا، اب میں آپ کا غلام، آزاد کر دیا، بڑی خوشی کا مقام، اور بکریاں آپ نے مجھے دے دی، بڑا انعام، یہ آپ نے کرم کیا، مجھ پر بکریاں مجھے دے دی، اب میرا بھی سن لو کیا عمل ہے، یہ ساری بکریاں میری طرف سے صدقہ۔ کیا پیار ہے، صدقہ کر دی ہے بابا جی۔ اسی لیے تو فرشتے دعا کرتے ہیں سخاوت کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے مال کو اللہ کے نام دینے میں دریغ نہیں کرتے۔ کبھی کشف ماجوشی پڑھ لینا تو اردو میں لکھی ہے، اس کو دیکھے پھر کیا اس کے کمالات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے احمد اما سرخسی علیہ رحمہ، وہ اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے اور جنگل میں چراتے تھے، تو ایک شیر نے حملہ کر دیا، اور یاد رکھیں شیر مردہ نہیں کھاتا، زندہ کھاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے جی؟ شیر کسی کا مارا نہیں کھاتا، اپنا کھاتا ہے، تازہ مال کھاتا ہے، فریش۔ اور مسلمان حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، ٹھگتا ہے، چوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، الا ماشاء اللہ اچھے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، یہ میں ویسے جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ آپ بینکوں میں جائیں اور بینکوں والے سے پوچھیں کتنے لوگوں کا اکاؤنٹ سیونگ ہے، وہ نام نہیں لیں گے، وہ کہیں گے اتنے پرسنٹ سیونگ ہے، اتنا کرنٹ ہے۔ میرا خیال میں 90% سیونگ ہے، 10% کرنٹ ہے، 90% سود خور، حرام خور۔ اور شیر تازہ مال، مومن کا تازہ مال اس کے حلال ہے، اور سود مردار ہے جو کھاتا ہے۔ شیر نے تازہ مال کھانا ہوتا ہے، بھیڑ اور لومڑی جہاں دل چاہے منہ مار کے جانور کھاتی ہے، لیکن شیر یہاں سے پکڑ لیتا ہے، منہ کو پکڑتا ہے یا گلے سے پکڑ کے اس کا دبا دیتا ہے، خون چوستا ہے، سانس ہو کے مار دیتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے۔ شیر آ گیا، اس نے احمد اما سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک اونٹ کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کے گھر کے دبا دی، وہ گر گیا۔ جب گر گیا، تازہ مال تھا، اس نے اپنے لیے پہلے مارتے پھر کھاتے ہیں نا، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں پہلے پھر کھاتے ہیں۔ اس کا ذبح یہ ہے کہ وہ ایسے کر کے خون پی لیتا ہے اور گلے کو دبا کے اس کو اپنے لیے کھانے کے لیے تیاری کر لیتا ہے۔ پھر وہ پہاڑی پر چڑھ گیا، پہاڑی پر چڑھ گرجنا شروع کر دیا، چیتے، درندے، بھیڑیے، لومڑیاں کٹھی ہو گئی آواز پر، اور دیکھا ایک اونٹ گرا پڑا ہوا ہے۔ شیر نے دیکھا مہمان آگے ہیں، شیر نیچے آیا، اس کو پنجہ مار کے اس کا پیٹ پھاڑا، اس کی کھال کھینچی، پھر اوپر چلا گیا، کھانا تیار کر دیا۔ بھیڑیا، لومڑی یعنی درندے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ شیر نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اور تو نہیں آ رہا، پھر دیکھا دور سے ایک لومڑی چلی آ رہی ہے، اور شیر نے دیکھا کہ لومڑی مجھے دیکھ کر ڈر گئی ہے، شیر پھر چلا گیا واپس۔ لومڑی آئی، اس نے کھانا کھایا، چلی گئی۔ اب شیر آیا، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر کہتا ہے احمد اما سرخسی بات سنو میرے قریب آؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو اللہ کا بندہ ہے، تو قربانی کرتا ہے، تو ڈبے میں روٹی لے آتا ہے، روٹی لا کے یہ اپنے دل سے کہتا ہے کہ جو یہاں سے مسافر گزرے گا میں کھانا کھلا دوں گا۔ یہ کون سا حساب تو کرتا ہے، یہ کون سی قربانی ہے، یہ کام تو میرے سے کتے بھی کر لیتے۔ دیکھ لے میں نے سب کو پہلے کھانے کھلایا، پھر بعد میں تھوڑا سا کھایا میں نے، دیکھ لو میرا کام، تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے روٹی کا 2 روٹیاں لے آتا ہے اور کہتا ہے جو گزرے گا یہاں سے اس کو کھانا کھلا دوں گا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ بس سن، کمال اس بات میں ہے کہ تو اپنی جان اللہ کو پیش کر دے، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے۔ احمد اما سرخسی فرماتے ہیں وہ شیر میری ہدایت کا ذریعہ بن گیا، میں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کہا مولا آج کے بعد تو میرا میں تیرا۔ اور احمد اما سرخسی بہت بڑے ولی ہوئے۔ لیکن پیارے دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے ساری چیزیں سمجھنے کے بعد آتی، سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا کچھ سنا ہے لوگوں نے،
لیکن وہیں کے وہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. بس میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا بابا جی اتنے آنا جی ہفتے نو, کہنا آواں گے جی. بابا جی آواں گے جی, نہیں آتے. میں زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. تو میں گل محمدوں کو بھی جانتا ہوں, گل محمد ہے, سب کو میں جانتا ہوں. میرے سامنے گل محمد آ جاتا ہے, پتہ نہیں یہ گل محمد ہے کون ہے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. گل محمد کہتا ہے تو لگا رہو اسی پکے گیا. بابا جو پکا ہے ٹھیک ہے, پکا رہے. بات بنتی ہے جھکنے سے. اور آخر میں یہ سن لو میری بات, یہ جو میں حدیث چیزیں سناتا ہوں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بتاؤ صحابہ کون سب سے بڑا سخی ہے؟ صحابہ نے ادب سے عرض کیا حضور اللہ و رسول عالم, اللہ جانے لگا رسول جان کون سب سے بڑا سخی ہے. لمبی حدیث ہے, میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جواد اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑا جواد اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے بعد میں جواد ہوں, بنی آدم میں جواد ہوں, اور میرے بعد وہ جواد ہے رجلون علم علما, جو علم سیکھتا ہے, جو علم سیکھتا ہے, فنشرہ پھر اس کو پھیلاتا ہے. آئے گا سیکھے گا پھر پھیلائے گا نا. جب آئے گا نہیں تو کیا سیکھے گا؟ دکان پہ تو روز ہی آدمی جاتا ہے, کہ ہفتے کے بعد جاتا ہے کہ مہینے کے بعد؟ جی روز جاتا ہے. روز جو لیتا ہے سویر کے آ جاتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو پھیلاتا ہے, اس کا مطلب سیکھنا صرف سننے کے لیے نہیں ہے اور اپنے پیٹ میں رکھنے کے لیے, آگے پھیلانے کے لیے ہے. فرمایا نبی کریم فرماتے کل قیامت کا دن آئے گا, ایک بہت بڑی جماعت کا وہ امیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو, ان کی باتیں کیا بات ہے, آپ کی باتیں کمال باتیں ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ نظام ہے, جو دنیا میں آیا ہے اس نے آخر جانا بھی ہے. جب جانا بھی ہے تو پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 باتیں آپ نے بیان فرمائی. نمبر 1 علم سیکھنا, نمبر 2 مسجد بنانا, نمبر 3 سرائے بنانا, نمبر 4 قرآن شریف دینا, نمبر 5 صدقہ کرنا. یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29, ترمذی شریف صفحہ نمبر 275 جلد نمبر 1, اور مشکاۃ شریف صفحہ 128. آقا کریم فرماتے ہیں مما یلحق مومن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ, نمبر 1, ونصرہ, نمبر 2, ولدا صالحا, نمبر 3, اور مصحفا صحیفہ, اور مسجدن بنا ہو, نمبر 6, اور بیت لابن السبیل, نمبر 7 بناؤ نہرا, نمبر 8 صدقتن. 8 یہ 8 کام جس نے دنیا میں کیے ہیں, جب یہ مر جاتا ہے تو یہ سارے کام صحت و زندگی میں کرے. جب یہ مر جائے گا تو اس کے بعد کیا ہو, اس کے مرنے کے بعد ان 8 چیزوں سے جو نیکیاں بڑھیں گی, لوگ فائدہ لیں گے, تمام کی نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جو اللہ پاک جنت میں بنائے گا, آن لائن تمام کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی چلی جائیں. علم سیکھو, آگے پھیلاؤ. اور یہ ساری باتیں سننے سیکھنے کے لیے ہر ہفتے کو نگیرہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد. میں کچھ ادھر بھی کام کر لیتا ہوں تھوڑا سا, یہاں بھی لوگ آتے ہیں دور دور سے, باہر کے شہروں سے آتے ہیں, چلو ان کا بھی فائدہ ہو جائے. لیکن جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو ہفتے میں ادھر آنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا, دین ایمان کی سلامتی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, نور ایمان سے ہمارے کل کو منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.